مسائل تجارت سیکھے ہوں، حلال و حرام سے واقف ہوں، علم کی ہوئی وہ ہمارے بازار میں تجارت کریں گے اور باقی دوسروں کو اجازت نہیں ہوگی تجارت کرنے کی۔ مثال دے کر میں بتاؤں آج کے دور کی، ڈاکٹری وہ کرے گا کہ جس نے ضابطے کے طور پر ڈاکٹری کا فن حاصل کیا ہو، اور وہ علاج نہیں کرے گا، ڈاکٹری نہیں کرے گا جس نے جو ہے باقاعدہ قانونی طور پر جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں سیکھا تو وہ علاج نہیں کرے گا، ڈاکٹری نہیں کرے گا، جرم ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں قانونی طور پر موجودہ دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون بنایا ہے، لہذا ایک تو علم حاصل کرنا ہے گویا کہ خوب ظاہر۔ امام بخاری اس کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو بھائی، علم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، مطلوب ہے، محبوب ہے، اس کی فضیلت۔ ہاں البتہ فرض کا درجہ ہر ایک پر نہیں ہوگا، اتنا زائد علم حاصل کرنا، یہ بات ہے۔ نہ معلوم کب کام آ جائے۔ ہر بستی میں ایسا عالم ہونا فرض ہے، بستی والوں پر لازم ہے کہ جتنے مسائل کی ضرورت پیش آئے تاکہ ہر مسئلہ کا جواب ہم کو مل جائے، ہر بستی والوں پر اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دے دی ایک گھر کو، اور ایک گھر میں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایک بچے کو کہ وہ ہے کہ علم حاصل کر رہا ہے، پورے طور پر لگا ہوا ہے اور حاصل کر کے پہنچ گیا، تو گویا کہ سب کے ذمے سے وہ فرض ثابت ہو جائے۔ ہاں عالم موجود ہے تو امام موصوف یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو کر لو، اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ اگرچہ فرض و واجب کے اعتبار سے تقسیم ہے، تفصیل جیسے کہ میں نے کچھ مختصر سا بتلا دیا، تو لہٰذا یہ فرض جو ہے بمانے زائد کے ہے، فضیلت کے اعتبار کے معنی میں نہیں ہے۔ علم کی زیادتی، زائد علم کا حاصل کرنا اور زائد علم کا دینا، جو صاحب علم ہے وہ علم پہنچا رہے ہیں تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ علم کی تعلیم دیں، وہ ہے کہ بارہ انا ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ارشاد فرما رہے تھے جس وقت کہ میں سو رہا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، چنانچہ میں نے اس کو پیا، خوب پیا، بہت پیا، اور بھائی آپ ابھی تعبیر آئی رہی کتنا پیا، انی ظہرا الریا الریا یخرج فی اصفاری، میں نے اتنا دودھ پیا کہ اس دودھ کی تراوٹ میرے انگلیوں کے ناخنوں کے اندر گویا کہ نکل رہی۔ جب آدمی کیسا ہوتا ہے تو چہرہ حالت بتاتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے ماشاءاللہ تو چہرہ اور بھی بتاتا ہے کہ ہاں یہ پانی پیا ہے، اس کے آثار چہرے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اندر تو آثار آ جاتے ہیں پانی پینے کے بعد۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کھانا نہیں کھایا تو چہرے سے آثار معلوم ہو جائیں گے، گفتگو سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں کچھ کھانا نہیں کھایا معلوم ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ۔ اور جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے دودھ پیا، اور اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ اس کی تراوٹ اور اس کا اثر ظاہر ہونے لگا، اور ناخنوں کے اندر سے جو ناخن بڑے سخت ہوتے ہیں اس کے درمیان سے نکلنے لگا۔ لیکن اتنا پینے کے باوجود پانی پھر بچ گیا، دودھ پھر بچ گیا برتن میں۔ یخرج فی اصفاری ثم اعطیت فضلی،
یہ لفظ فضلی جو ہے کہیں کے معنی میں ہے، زائد کے معنی ہے۔ پھر میں نے دیکھ لیا اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اس لفظ کے جو فضلی کے معنی ہیں زائد کے، بس یہ ہے ترجمہ الباب باب و فضلی علم ہے، علم کا زائد ہونا۔ میں نے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے دے دیا اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر ارشاد فرمائی ہے، یعنی کیا تعبیر آپ نے اس کی لی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ العلم العلم، جو تعبیر کی گئی ہے المؤول والعلم، یا اول تو العلم تعبیر کی میں نے اس خواب کی علم سے۔ چنانچہ یہ بات معروف ہے محدثین کے ہاں، اہل علم کے یہاں، کہ علم کی گویا کہ صورت مثالیہ، ہر چیز کی صورت مثالیہ ہے عالم مثال کے اندر۔ جیسے یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم فلاں ہے، عالم فلاں ہے، رب العالمین 80,000 عالم ہیں اور یا کم و بیش عالم ہے، تو عالم مثالی بھی ہے۔ لہذا عالم مثال میں ہر چیز کی مثال ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔ تو لہذا عالم مثال میں علم کی مثال کیا ہے؟ دودھ۔ آپ نے یاد کیا ہے نا کہ دودھ پینے کے بعد میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ دیجیے، اور زیادہ دیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد میں یہ دعا نہیں ہے کہ اور زیادہ دے دیجیے۔ معلوم ہے کہ دودھ میں کوئی خاص بات ہے، کوئی بات اس کے اندر ضرور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ علم کے علم کی مثال ہے بات۔ اب یہاں سوال ہے کہ حضرت عمر کو دیا، کیا ابو بکر صدیق کو نہیں دیا؟ بھائی وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، حضرت ابو بکر کو نہیں دیا، موجود نہیں تھے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیں کہ موجود تھے تو آپ نے کسی مسئلہ سے عمر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ بظاہر جیسا کہ علماء نے اس موقع پر فرمایا کہ بظاہر کیا حکمت و مسئلہ ہے در ضرورت؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال ہے، اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت 10 سال سے کچھ زائد ہے۔ اب زائد اور ملک بہت سے فتح ہوئے ہیں، بہت علاقے فتح ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو فتوحات ہو رہی ہیں، اور جب علاقے فتح ہو رہے ہیں تو وہاں کی علمی اور عملی ضروریات کا انتظام کرنا پڑے گا۔ باقی چیزوں کا تو انتظام ہے ہی، لیکن ہمارا علمی تعلیمی انتظام کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ دیا کہ اب اس زائد علم سے، اس زیادتی علم سے آنے والے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کام لیں گے۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ بات ایسے موقع پر جب کوئی ایک فضیلت بیان آئے کسی کے بارے میں، اور جبکہ ان سے افضل موجود ہیں، جیسے ابو بکر صدیق حضرت عمر بن افضل ہے بالاتفاق، تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آپ پڑھیں گے ایک جگہ آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سب کے نزدیک افضل ترین تھے صحابہ میں، اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر افضل ترین ہیں، اس پر بھی اتفاق تھا۔ تو اب یہاں اگر حضرت ابو بکر موجود بھی تھے اور آپ نے نہیں دیا وہ خواب میں ان کو، اور ابو عمر فاروق کو دیا، ایک بات تو میں نے ان کو یہ بتا دیا بھی، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ جزوی فضیلت، حضرت عمر کو اگر یہ فضیلت حاصل ہوا ہے تو جزوی ہے، ابو بکر کے مقابلے میں ان کے بعد ان کو جو فضیلت حاصل تھی وہ کلی تھی، اور حضرت عمر کو بعض اعتبارات سے فضیلت۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا
کہ آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے او کما قال کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ خصوصیات ہیں، استعداد و صلاحیت ہے. آپ نے شاید یہ بھی کہیں پڑھا سنا ہوگا. مکے میں پریشان کیا ہوا تھا چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، ایمان لانے والوں کو. ایک دن آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام اور اہل اسلام کو قوت عطا فرما دے کہ یا تو ابو جہل کو آپ ایمان عطا فرما دیں یا عمر کو. یہ دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرائی اور حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی. لہذا اس دعا کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. اور وہ ایمان میں داخل ہونا کہ اب تک کے نماز جو پڑھی جا رہی تھی وہ ذرا چھپ کر پڑھی جا رہی تھی، بہت سے جو ہے امور چھپ کر انجام دیے جا رہے تھے. اب خدا بیت اللہ کے اندر رہ کے نماز شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ صلاحیت رکھی تھی، خاص استعداد کی. بارہ باب الفتیا، باب الفتوی وهو واقف على ظاہر دعوت او غیرها. بھائی علم کا تقاضا کیا ہے اور اہل علم کا حق کیا ہے؟ اہل علم کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو باوقار، ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جو وقار کے خلاف، ادب و احترام کے خلاف ہو، عظمت کے خلاف. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے علماء کے ساتھ. تو علم بڑی چیز ہے اور جب صاحب علم ہے تو اس کا منصب بہت بڑا ہو گیا. العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے بڑا منصب اور کیا ہوگا؟ بڑا منصب ہے. کل تک کے تو چھوٹے چھوٹے بھیا، کل تک تو آپ کے گاؤں میں شہر میں ایک صاحب سے چھوٹ بھیا، اب مل گیا ان کو کوئی منصب بڑا، تو اب دیکھو کہ بڑا منصب ملنے کے بعد میں کیا ہوا؟ ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی بڑا ہو گیا، سیکورٹی بھی بڑی ہو گئی اور چنی اور چنا اور چنا، اور اب ان سے ملاقات بھی ذرا مشکل. تو علم والا منصب سب سے بڑا منصب ہے. صاحب علم ہونا یہ بڑا منصب ہے. جب اتنا بڑا منصب ہے تو ان کے ساتھ عامت الناس کا معاملہ جو ہونا چاہیے ان کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے. انزل الناس علی قدر منازل. ایسا نہ ہو کہ صاحب چلتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا کہ مسئلہ بتا. امام بخاری کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ضرورت کا تقاضا ہے. اگرچہ احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ وہاں باقاعدہ اور ان کے وقت پر جاؤ جس وقت میں وہ آپ کو مل کر مسئلہ بتا دیں. لیکن بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت میں بعض چیزوں کی اجازت دے دی جائے گی. امام بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں اس تجربے کے بعد. کیا مفتی صاحب جو ہیں صاحب علم جو ہیں کہیں پر ہیں؟ دابا پر ہیں. سب آج کا دابا کون سا ہے بھائی؟ معذور کو الگ کون سا ہے آج کا دابا؟ سائیکل ہے، بائک وغیرہ کیا کیا ہے، یہ دابا ہے آج تک. لہذا اگر عالم صاحب دابا پر ہیں اور کسی کو بہت ضرورت پیش آ گئی مسئلہ معلوم کرنے کی، یا خود صاحب علم نے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی دابا کو روک لیا، تو بھائی اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر دو، مل جائے.
فتویٰ دینا، ذرا حال ہے کہ وہ فتویٰ دینے والے مفتی و عالم دابت کی کمر پر سوار ہیں، او بہریا پھر اس کو عام کر دیا کہ دابت کے علاوہ ہیں، یعنی زمین پر ہی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور کسی کو مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو بھائی بتا دو، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، اچھا بھائی کھڑے ہو گئے، اپنی سواری کو اپنے دابہ پر روک لیا اور مسائل بتائیں، سوال کیا لوگوں نے، سوال کا جواب دیا، لہٰذا یہ بھی جائز ہے ضرورت ہے، یہ مطلب ہے امام بخاری۔ بعض روایات میں آپ پڑھو گے، سنن کی روایات میں سے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، اپنی اس دابہ کو بمنزلہ منبر مت بناؤ، یعنی اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے گفتگو کرنے لگو، راستے میں دوست مل گئے، ساتھی مل گئے، آپ اپنے گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہیں، لہذا وہیں کھڑے کھڑے بات کرنا شروع کر دیا، گویا کے بمنزلہ منبر کے ہو گیا، اس کی کمر دکھ جائے گی، بیچاری ٹانگیں دکھ جائیں گی، نہیں اس کی کمر سے اترو اور اس کو فی الحال چلنے کے بعد سے چھوڑ دو، اب تمہیں گفتگو کرنی ہے گفتگو کر لو۔ تو اس حدیث کی بنا پر یہ خیال آ سکتا تھا کہ صاحب اگر عالم جو ہے، مفتی صاحب جو ہے دابہ پر ہوں تو اس وقت ان سے مسئلہ معلوم نہ کریں، اور صاحب دابہ اور صاحب فتویٰ ایسی حالت میں فتویٰ نہ دے بلکہ اتر جائیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ اگر ضرورت ایسا کیا تو اس کی گنجائش، اس کی گنجائش یہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام۔ اب حدیث کی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں وقوف کیا منی کے اندر۔ یہ لفظ وقوف عام ہے، کیا مطلب؟ ایسے تو ہے وقوف، جیسے وقوف عرفہ ہے، اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک کہ عرفہ میں رہنا پڑے گا 9 تاریخ کو، منی کے اندر 10، 11، 12 تاریخ کو ٹھہرنا پڑے گا، رہنا پڑے گا رمی کی وجہ سے اور دیگر اعمال کی وجہ سے۔ بہرحال آپ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں منی میں، للناس، لام گویا کے برائے نفع، لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کے نفع کے لیے، چنانچہ یسألونہ، لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ وقوف کیسا تھا؟ سواری پر تھا یا بغیر سواری کے؟ اگرچہ اس روایت میں علی ظاہر دابہ پر ہونا ذکر نہیں آیا، مگر آپ جب کتاب الحج میں آپ جاؤ گے اور کتاب الحج میں یہی پڑھو گے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی وجہ سے سوال جواب دینے کے لیے آپ اپنی دابہ پر موجود ہیں، علی ظاہر دابہ، اور فتویٰ دے رہے ہیں۔ مستقل ترجمہ باب آئے گا کتاب الحج کے اندر، اور ایام منی کے موقع پر آپ کو ایسے دابہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سوال و جواب کا جواب دے رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں اس روایت کے اندر نہیں ہے الگ دابہ، لیکن یہی روایت وہاں کتاب الحج میں آ گئی تو وہاں الگ دابہ کا ذکر صراحتاً موجود۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ اگر وہ بظاہر ترجمہ باب کے تحت میں مذکورہ روایت میں وہ جملہ نہیں ہے، لیکن پھر واقعہ روایات میں موجود ہے، تو اپنے ترجمہ الباب میں اس کا تذکرہ کر دیتے۔ تو لہٰذا یہاں روایت میں تو ہے مطلقاً وقوف، اور دوسری روایت کے اندر یہی روایت آئی، وہاں پر وہ ہے کہ حضرت دابہ، اور جیسے یہاں الفتیہ ہے وہاں پر بھی یہی ترجمہ الباب ہے، فتویٰ دینا علی ظاہر دابہ، وہاں بھی ترجمہ الباب۔ لہٰذا یہ اشکال نہیں کر سکتے کہ ترجمہ الباب کے اندر علی ظاہر دابہ ہے نہیں، جب تک امام بخاری ترجمہ الباب بیان کر رہے ہیں۔
لوگ آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا لم اشر، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں نے کیا کر لیا، علم تو قبل ان اذبح، حدی کو ذبح کرنے سے پہلے، حدی کی ذبح سے پہلے میں نے کیا کر لیا، سر کے بال اڑا دیے۔ حج کے مسائل ہیں، 10 تاریخ کو ذوالحجہ کی 10 تاریخ میں مینا کے اندر الگ ترتیب چند کام ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام کیا ہے، رمی کرنا۔ ذوالحجہ کو کی 10 تاریخ میں سب سے پہلا کام کیا ہے، رمی کرنا۔ رمی کرنے کے بعد میں نمبر 2 قربانی کرنا۔ قربانی کے بعد نمبر 3 سر کے بالوں کو محلقین رؤوسہم اور مقصرین، الگ ترتیب۔ زیادہ بعض صحابہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے ترتیب کے خلاف کر لیا۔ جیسے کہ یہ سوال ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر کے بالوں کا حلق کرا دیا، آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، بولا یہ غلطی معاف ہے اللہ کی طرف، بولا ہے۔ ایک اور شخص آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں تھا، معذور میں نے نہر کر لیا رمی سے پہلے، رمی سے پہلے میں نے کیا کر لیا، جانور ذبح کر دیا، نہیں مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے بتایا، اب کیا کروں، آپ نے فرمایا اچھا اب رمی کر لو، بولا مختصر کر دیا راوی نے، کیا مختصر کر دیا، وما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، نہیں سوال کیے گئے آپ علیہ السلام کسی ایسی چیز کے متعلق جس کو مؤخر کرنا تھا مقدم کر دیا، ولا اخر، اور جس کو گویا کہ مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا۔ آپ ہر ایک کا جواب بھی کہہ رہے تھے بات بڑا اچھا وہ اب کر لو کوئی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے، لیکن چونکہ کتاب حج کا مسئلہ ہے وہی اس کی جو ہے تفصیل آ جائے آپ کے سامنے، اگر ہم سب مسائل کو یہاں ذکر کے آئے گا تو ذرا باب من اجابت دنیا باشارت الید والراس۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ بھائی جب آپ سے کوئی مسئلہ معلوم کرے، کسی بات کو دریافت کرے تو آپ جواب دیں باقاعدہ زبان سے، اصولی بات تو یہ ہے، سوال آپ سے کیا آپ کو جواب دینا ہے تو لہٰذا زبان سے جواب دیا جائے گا، کلام سے جواب دیا جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جواب بجائے زبان سے دینے کے اگر اشارہ کر کے جواب دے دیا، اشارے کے ذریعے سے جواب دے دیا تو وہ بھی جواب ہو جائے گا، وہ جواب بھی معتبر ہو جائے گا، وہ بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ من اجابت فتیا، جس شخص نے فتووں کا جواب دیا، اشارے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے، اکثر 2 اشارے ہوتے ہیں، ایک سر کا اشارہ ہوتا ہے اور یا ہاتھ کا اشارہ، پاؤں سے اشارہ نہیں، اور بھی اشارہ ویسے ہوتا ہے لیکن اکثر ان سے ہوتا ہے، آنکھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے لیکن بہت کم، ان 2 چیزوں سے اشارے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ بیان کیا۔ ایک بات اور ہے، وہ پہلا ترجمہ الباب الفتیا اور یہ ترجمہ ہے باب الفتیا بھی اشارہ، کیوں کہتے ہیں کہ ایک تو ہے مسئلہ بتانا، فتویٰ دینا، اور ایک ہے قاضی صاحب کا فیصلہ دینا کسی مقدمے میں، قضاء قاضی، دونوں میں فرق ہے۔ فتویٰ تو آپ دے سکتے ہیں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر ضرورتاً، اور اشارتاً بھی دے سکتے ہیں، لیکن قضاء قاضی نہیں ہوگا کہیں بھی، بلکہ عدالت جو ہے جہاں بھی وہ ہے کہ قضاء قاضی کی جگہ متعین ہے وہیں پر فیصلہ ہو سکتا ہے، اسی جگہ
اگر آپ قاضی صاحب کے پاس گئے مقدمہ لے کے، وہ گھر پر ہیں اور دروازے پر آپ نے کھڑے ہو کر آواز دی، قاضی صاحب باہر آ گئے اور اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو قاضی صاحب وہاں فیصلہ نہیں دیں گے وہ، لیکن مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے تو مفتی فتویٰ بتا دے گا، جواب دے دے گا۔ تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اصولی بات کہ قضا میں اور افتاء میں دونوں میں فرق، بس یہ بھی ایک بات، اشارے کے ساتھ بھی فیصلہ نہیں ہوگا جی، بس یہ بات، اور دونوں باتیں آ گئی۔ اب یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا فی حجت، آپ کے حج میں، کبھی تو رابطی فی حجت ہی کہہ دیتے ہیں اور کبھی حجت الوداع کہہ دیتے ہیں، بات یہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا حج کا نام حجت الوداع ہے۔ ارے بھائی آپ نے مشکات کے اندر کتاب الحج میں پڑھا ہے باب و قصۃ حجت الوداع، اور 2.5 سورے کی روایت ہے تقریباً 2.5 سورے کی ایک ہی روایت ہے، ایک ہی راوی نے بیان کیا باب و قصۃ، تو حجت الوداع بھی کہتے ہیں اور آپ کا حج بھی کہتے ہیں، آپ جو اضافت کر کے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میں نے ذبح کر دیا ربی کرنے سے پہلے، آپ نے پالا، حضرت ابن عباس نے بتایا او معاویہ جی، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا اچھا آپ ذبح کر دو، اور زبان سے فرمایا ولا حرج، کوئی حرج نہیں، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما دیا کہ اب ذبح کر دو۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنے سر کے بال کا الگ کر لیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اچھا آپ سر کے بال اٹھالو، بولا ہاتھ سے اشارہ کرنا پائے گا۔ اس روایت میں دو روایت کے جواب بھی اشارہ ہے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے، اب سر کا اشارہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ ہاں اگلی روایت میں بھی ہاتھ کا اشارہ ہے، اس سے تیسری روایت کے اندر آئے گا سر کے اشارے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے سے نقل کرتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا یقبض العلم، اوپر جو تھا ترجمہ الباب اکثر کے سبق میں باب و رفع العلم، اور یہاں ہے روایت میں یقبض العلم، علم کو لے لیا جائے گا۔ کیسے لیا جائے گا علم کو؟ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ علماء کا قبض کر لیں گے، ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، جو علوم ان کے سینوں میں ہے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ علوم اصل کہاں ہے؟ سینوں میں، قلب کے اندر، یہ آپ پڑھ چکے ہو، یہ نقوش علم ہے، علم نہیں ہے، لیکن ادب و احترام کیا جاتا ہے ان نقوش اور ان کتابوں کا، جیسے کہ علم کے ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ اصل حقیقی علم نہیں ہے، حقیقی علم تو قلب کے اندر ہے، الفاظ کا بھی علم اور پھر ان الفاظ کے معانی بھی جو ہے نا، اصل مقصود تو معنی ہوتے ہیں نا، لفظ اصل مقصود نہیں ہے، لیکن لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر کہ متکلم نے کیا ہوا کہ مراد لیا ہے اپنے کلام سے۔ اب گویا کہ بہت سارے علماء ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اپنے ساتھ الفاظ کے ساتھ ساتھ میں ان الفاظ و کلمات کے معنی کو بھی لے کر چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے ہمارا گاؤں خالی ہو گیا علماء سے، اب جہالت ہمارے گاؤں میں آ گئی، کیا ہو جائے گا؟ یہ ضرور جہالت غالب آ جائے گی، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ بھائی ہم لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب بہت مدارس ہیں اور ماشاءاللہ مدارس میں بہت طلبا ہیں اور ماشاءاللہ بہت درس و تدریس ہو رہی ہے، کچھ فہمی میں مبتلا نہ رہو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہے، لیکن یہ کل تعداد کا 10واں حصہ بھی شاید نہیں ہے، 10% بھی نہیں۔ مدارس میں اتنے مدارس کے اندر ماشاءاللہ گویا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10% بھی ہوگا نا، اور کم تناسب جو ہے اور کم۔
اب دیکھو ماشاءاللہ چلو 10% لگا دو، لیکن جہالت زیادہ غالب ہے یا علم غالب ہے؟ وہ جہالت کی جو درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں جہالت کی تشہیر کی، جاہل بنانا، تشہیر جاہل بنانا، وہ جو درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں تشہیر کی، اور وہاں 1.5 سال کے بچے سے لے کر 1.5 سال کے بچے، نام تو بعض جگہ پر بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا کبھی نام لکھوا دیتا، کیوں؟ اس واسطے کہ وہاں کا قانون ہے کہ 4 سال کے بعد نمبر آئے گا، جس کا اس سن میں نام لکھا جائے گا 4 سال کے بعد نمبر آئے گا، 3 سال کے بعد نمبر آئے گا، تو لہٰذا پہلے نام لکھوا دیا۔ لیکن آپ اتنے جو ہے تشہیر والوں سے ذرا معلوم کرو، من ایمان، من اسلام، عربی میں نہیں، تعلیم الاسلام کے مطابق، تعلیم اسلام کے مطابق، دینی تعلیم کے رسالے کے مطابق اگر معلوم کرو گے کتنے فرض ہیں وضو میں، نماز میں، غسل میں، ان لڑکیوں سے ان عورتوں سے پوچھو کہ حیض کے مسائل کیا ہیں، وہ ہے بتا، دیکھو کتنے جواب دے دیں گے، کتنے مسائل بتا دیں گے، اندازہ ہے موجود ہاتھ سامنے، تو یہ کتنی جہالت پھیل گئی، بظاہر علم بہت ہو رہا پھیلایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تشہیر زیادہ ہے، جہالت زیادہ ہے۔ اور پھر وہ معنی کے اعتبار سے علماء جب چلے گئے معنی، ان کلمات علم کے معنی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مثال دیا کرتا ہوں، نیچے سے دور اوپر سے، بعض مرتبہ نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے، بعض مرتبہ اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم نیچے سے اوپر آئے تھے، اب کچھ دیر کے بعد اوپر سے نیچے جائیں گے، تو بتاؤ اوپر سے بھی ساتھ تو نیچے سے، دونوں طرح سے لے لو۔ اچھا، ایک بچہ آیا، مولوی صاحب میری امی جان نے یہ پوچھا ہے کہ گھی چپڑی روٹی لاؤں یا دودھ اور روٹی لاؤں؟ گھی چپڑی روٹی دیسی ہوتا تھا اس زمانے میں، ہاں دیسی روٹی کے اوپر گھی لگا کر لاؤں یا اور دودھ اور روٹی لاؤں؟ انہوں نے کہا ایسا کرنا کہ روٹی کے اوپر پہلے تو گھی لگانا اور پھر دودھ میں لگ کر لانا، دونوں چیزیں۔ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ آج کے دور میں کتنے ہزار علماء ہوں گے کہ مثنوی شریف کو سمجھنے والے نہیں، سمجھانے والے نہیں ملتے، کیا نہیں سمجھا؟ یہ اوپر سے چلا ہے، کتنے ہوں گے جو اس طرح کا مطلب سمجھ جائیں گے، جلدی سے وہ اس طرح کا مطلب سمجھ جائیں گے، اخلاق محسنی کا مطلب سمجھ جائیں گے، یوسف زلیخا کا مطلب سمجھ جائیں گے، کتابیں کو نام ہے یہ۔ اچھا، اور نیچے آ جاؤ گے، کتنے لوگ ہیں جو پنجابی کا مطلب جلدی سے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں بات؟ وہ ہے کہ فارسی کا سمجھنا پڑھنا اٹھ گیا ہے تقریباً، الا ماشاء اللہ۔ بتاؤ میری یہ تعبیر غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھو تجربہ، مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن مدارس بہت ہیں ماشاء اللہ۔ بس یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، آپ کے اور 2-4 مثالیں اور بھی دے سکتے ہیں، ہم سب اس کے اندر بھائی ملوث ہیں، مستثنا کوئی نہیں ہے، کم و بیش کا فرق ہو سکتا ہے۔ میں نے اس واسطے کہا ہم خوش رہی میں مبتلا نہ ہوں، جی ہاں، شراب کرے اندھیرا، بس یہ بھی ایک جواب اور کافی ہے۔ علم کا شراب جل رہا ہے، یہاں جل رہا ہے، وہاں جل رہا ہے، وہاں جل رہا ہے، وہاں جل رہا ہے، بڑی بڑی درجگاہیں علم کا چراغ جل رہا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں کتنے مالے گھر ایسے ہیں کہ جو صاحب علم سے محروم ہے۔ یہ ہے چراغ کا اندھیرا،
دیکھ لو چلا لو مشاہدہ کر لو. يقبل العلم ويذهب الجهل والفتن اور ظاہر ہو جائیں گے خوب فتنے. ويكثر الحرج. صحابہ حرج کا مطلب نہیں سمجھے. آپ نے فرمایا کہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. دیکھو ایک ہاتھ چھوٹی ہاتھ سے ہے دو چشمی ہاں جانتے ہو دو چشمی ہارا ایک گول ہاں ہے ایک گول دو چشمی ہاں ہے دو آنکھوں والی ہاں. بھائی ایک ہا ہے ہا ہے ہٹی سمجھ گئے نا. حرج وہ اور ہے حرج لا حرج ہے جو بھی آپ پڑھ رہے. وہ ایک سول حرج ہو. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول وہ من حرج وقال ہاکذا. یہ ہے ترجمۃ الباب. ہاکذا بیدہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ذرا سا ہاتھ کو گھما دیا. حرفا وحرفا اپنے ہاتھ کو گھما دیا. سمجھ گیا نا. قتل و قتال بہت ہو. قتل و قتال بہت ہو. کأنہ یرید القتل. گویا کہ آپ نے ارادہ کیا تھا اس ہاتھ کے اشارے سے بتانے کا قتل تھا. یعنی قتل بہت ہوئی آدمی دیکھو دنیا میں. اتنا ادرا سی بات پر کیسا مار پیٹ ہو جاتی ہے آدمی قتل ہو جاتے ہیں. کتنے گویا کہ کیا ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کتنے طریقے ہیں جس سے کہ قتل مار کھائے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. زنا کاری کر دی عصمت دری کر دی اور اسے قتل کر دیا. دیکھا آپ نے کتنے واقعات ہیں کتنے واقعات. اب 12 کے اندر 10% کا بھی بیان نہیں آئے گا جتنا کہ ہو رہا ہے. بہت ہے بہت ہے. تو یہ کیا ہوگا علم کے نہ ہونے کا ایک نتیجہ علامات قیامت میں سے. علامات قیامت میں سے بس یہاں سے سوال کو کیا دے گا. ہاتھ کے اشارے سے آپ نے جواب دیا. تو یہ 3 روایتیں تو ہاتھ سے اشارے کی ہوئی. اب لوگ سر کا اشارہ. یہ روایت جو آپ پڑھیں گے پڑھ لیا اور جس کا مطلب ہوگا یہ صلاۃ کسوف والی روایت ہے. سورج گرہن کے پر جو سب سے پہلے آپ سب نے نماز پڑھائی مدینہ پاک میں وہ روایت ہے صلاۃ کسوف والی. سنو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں عائشہ کے پاس آئی درحانے کہ عائشہ نماز پڑھ رہی. 9-10 بجے ہیں 8 بجے ہیں 9-10 بجے ہیں نماز ہو رہی جماعت کی. حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا ما شان الناس. میں نے سوال کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سب سے نماز پڑھا رہے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے اشارہ کیا آسمان. تو یہ جواب آپ نے حضرت عائشہ نے نماز پڑھتے پڑھتے کیونکہ اگر زبان سے جواب دیں گے نماز پڑھتے جائے گی اس بات سے زبان سے نہیں اشارہ کیا جی ہاں بلکہ ہاتھ یا سر کے سے اشارہ. نہ تو قیام اور لوگ بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. وقال سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا سبحان اللہ. پھر میں نے دوبارہ سوال کیا ان تو یہ جو آسمان کی حالت میں تبدیلی ہے یعنی گرہن ہو رہا ہے سورج کا گرہن ہو رہا ہے کسوف ہو رہا ہے کیا یہ کوئی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کوئی. حضرت عائشہ نے پھر اپنے سر کے ساتھ سے اشارہ کر دیا. اے نہ جب سر کا اشارہ مثبتاً ہوتا ہے اگر سر کا اشارہ نفیاً ہوتا ہے اب یہاں معلوم ہو گیا سر کا اشارہ تو معلوم ہے کہ اشارے سے بھی سوال جواب ہو جاتا ہے. میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی میں بھی کھڑی ہو گئی جماعت پڑھنے کے لیے. حکم کو الہ عبارت تو ہو گئی تو آئی اور باقی ترجمہ اور اس کا مفہوم انشاءاللہ وہیں آئے گا. جی ہاں صلاۃ کسوف میں آئے گا.
کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے، جتنا علم حاصل کیا ہے ان کو پہنچاؤ، جو حاضر ہیں جنہوں نے براہ راست سنا ہے پہنچاؤ ان کو جو غائب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک عموم ہے ایک خصوص ہے، تو وہ روایت اس کی پہنچانے کی وہ کیا ہے؟ عام۔ اب غائب صحابہ کے غائب ان کو پہنچاؤ، پھر صحابہ کے بعد کا دور آئے گا تابعین کا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہیں پایا اور صحابہ نے پایا اور حدیث کو سنا براہ راست، وہ بھی غائب ہیں، ان کو بھی پہنچاؤ۔ لہٰذا آج 1400 سال تک کے 1444 سال تک کے ماشاءاللہ 44واں سال پورا ہو گیا ماشاءاللہ، نیا سال شروع ہو گیا ہے نا۔ آج اس وقت پہلی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت۔ یہ خاص ہے جو اب روایت پڑھ رہے ہیں آپ، یہ خاص ہے، وہ عام کیا؟ باب تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عبد القیس علی نمبر 1 علی ان یحفظ الایمان، نمبر 2 والعلم، نمبر 3 ویخبروا من وراءہ۔ یہ ہے اصل ترجمہ الباب۔ آپ علیہ السلام کا ترغیب دینا وقت عبد القیس کو، کہیں کی ترغیب دینا اس بات پر کہ ایمان کی جو تم نے تعلیم یہاں پائی ہے، ایمان کی جو تعلیم تم نے یہاں سیکھی ہے اس کو بھی یاد رکھنا، اور جو علم تم کو ملا ہے کہ 4 چیزوں کا آپ نے حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، اس علم کو بھی یاد رکھنا، اور پھر تم وفد ہو اپنے علاقے کے، اپنی قوم کے، تم وفد ہو، لہذا ویخبروا من وراءہم، جو تمہارے علاوہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں ان کو جا کر اس کی خبر دینا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو یاد رکھا، یہیں مت چھوڑ کے جایا، یہیں مت چھوڑ کے جایا۔ بعض لوگوں نے کس طرح تعبیر کی یہیں چھوڑنے کے؟ واز میں بیٹھے تھے مولوی صاحب نے ماشاءاللہ بہت دیر تک کے واز فرمایا، اور جب واز سے فارغ ہو گئے نا اور اٹھ کے جانے لگے دعا وغیرہ کر کے، یہی چھوڑ کے، ایسا نہیں کرنا بھائی، ایسا نہیں کرنا۔ ظاہروں کے استاد سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مولانا ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں کہا کرتے کہ جو لوگ جو مسافہ کرنے کے بعد میں یوں ہاتھ پھیریں کہ جو مسافہ کرنے سے محبت آئی تھی وہ صاف ہے، صاف ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام، اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جس کے پاس جتنا علم ہے تھوڑا ہے کہ 4 باتوں کو آپ نے امر کیا، 4 باتوں سے منع فرمایا، یہ عبد القیس کی روایت آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھیں۔ بس یہاں جو آخر میں جملہ ہے، اس روایت کے آخر میں جو جملہ ہے امام موصول نے اس کو ترجمہ باب بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا علم ہے وہ بھی پہنچاؤ، لیکن پہلا حق ہے اس کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، بھول نہ جانا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر بھول گیا تو عمل بھی نہیں ہونے کا۔ جیسے ہم لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا، وہ حدیثیں یاد نہیں رہی، مثلاً ایک حدیث کی جس میں ہے کہ سلام خوب کرو، وہ بھول گئے ہم اس بات سے سلام نہیں کرتے۔ عام طور سے لوگ سلام نہیں کرتے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام نہیں کرتے، بھول گئے نا۔ بہرحال یاد رکھنا اور پھر خبر دینا۔ اگر کسی کو 4 باتیں معلوم ہیں تو بس 4 باتوں کو بیان کر دیتا ہے، 2 باتوں کا علم ہے 2 باتوں کو بیان کر دیتا، 1 بات کا علم ہے تو اس کو بیان کر دیتا، 1 بات۔ حدیث پاک میں فرمایا بلیغوا عنی ولو کان آیا۔ اب کوئی یہ سمجھ لے کہ صاحب وہ تو بس قرآن پاک کی آیت ہی سے متعلق آپ کا فرمان ہے، نہیں، بلکہ قرآن پاک کے علاوہ بھی جو احادیث کا علم آپ کو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم آیا، اگرچہ وہ تھوڑا ہو اس کو بیان۔
لہٰذا امام بخاری نے وہ یہ بھی بتلا دیا کہ وہ ولو کان آیا مخصوص نہیں ہے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ میں نہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات میں سے ہو اور یا احادیث رسول اور سنن رسول میں سے ہو، جو تمہارے پاس ہے دوسروں کو بتا دو۔ اب روایت تو آپ کی پڑھی ہوئی ہے، یعنی ترجمہ ہوا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ آخری کا جملہ دے دو جس سے امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظوه، یہ جتنا میں نے تم کو سکھایا ہے، بتایا ہے، خبر دی ہے، ان کو یاد رکھنا۔ وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارے قوم کے لوگ ہیں ان کو جا کر خبر دینا۔ بڑی یہ ترجمہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک حدیث سے کتنے تراجم بیان کرتے ہیں اور کتنے بڑے مسائل اور احکام کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایک حدیث متعدد مرتبہ آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، مختلف تراجم کے تحت میں معلوم ہے کہ اس ایک روایت میں اب جتنے کلمات ہیں بار مرتبہ ہر کلمہ ترجمہ الباب ہے، ہر کلمہ ترجمہ الباب ہے۔ غالباً کل کے سبق میں تھا، کیا سبق میں تھا اور خروج فی طلب علم، کل کے سبق میں تھا نا، طلب علم کے لیے گھر سے باہر جانا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر گئے، ایک حدیث کے لیے یہ خروج ہو گیا۔ وہ تو ہے کہ مطلق علم، زیادہ سے زیادہ علم۔ یہاں ایک خاص بیان کر رہے ہیں، کیا سنو باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، رحلہ کہ میں نے سفر کرنا، رحلہ میں نے سفر کرنا، مسئلہ نازلہ کا میں نے تازہ بتازہ پیش آمدہ مسئلہ، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی سوال پیش آ گیا سامنے نیا اور اس کا جواب معلوم نہیں، اور قوم اتفاق سے کوئی عالم بھی نہیں کہ اس کا جواب دے، قوم میں کوئی عالم نہیں ہے، بہت سارے قوم ہیں کہ جس میں عالم نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنے پڑھنے والے آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے، لیکن اس کے باوجود بعض قوم اور بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی عالم نہیں۔ تو کوئی مسئلہ درپیش آیا تازہ بتازہ النازلہ، یہ جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں نا، جتنے فتاویٰ کی کتابیں چھپی ہیں یہ مسائل نازلہ ہیں، سب مسئلہ پیش آیا اور استفتاء کیا، سوال لکھا بھیج دیا، لہٰذا مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا، ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ چھپ گیا ہے، بہت ذخیرہ چھپ چکا ہے۔ یہ سب مسائل کیا ہیں؟ مسائل نازلہ۔ تو اس ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا ظاہر بات ہے، اگر نہیں آپ نے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے سفر نہیں کیا، سستی کی، تو بہت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مت کر، چاہے بڑا پورا علم حاصل کرنے کے واسطے آپ جا رہے ہوں سفر کریں، اور چاہے ایک مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی فوراً سفر کر کے جاؤ۔ اب سنو کس کا، یہ روایت ایک مرتبہ آ چکی ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا، انہوں نے نکاح کیا ابو احاب بن عزیز کی بیٹی۔ اب نکاح کے بعد میں گاؤں سے ایک عورت آئی، فاتت ہو امرات، حضرت عقبہ بن حارث کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے کہا انی قد ارضعت عقبہ والتی تزوج بها، عقبہ نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے میں نے اس کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے
اور یہ جو اس کی بیوی بنا لی گئی ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں تم دونوں کے دونوں رضائی بہن بھائی، کیسے نکاح کر لیا بھائی؟ تھی کیسے نکاح کر لیا؟ وقال رہا عقبہ تو حضرت عقبہ نے اس عورت کو کیا کہا؟ ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ مطلب عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب دودھ پلایا جاتا ہے، اور عرب کے اندر تو بہت ہی عام تھا کہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاں رضائی ماں ہے، کسی نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے۔ آج تک تو نے مجھے نہ خبر دی کبھی کہ میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں تیری رضائی ماں ہوں، اور نہ میرے علم کے اندر ہے کہ تو نے جو مجھے دودھ پلایا ہے، آج تو نے یہ بات کیسے کہی؟ اب رات اس عورت کو جو میری نکاح میں آ گئی ہے، اس کو تو نے دودھ پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ چنانچہ اس روایت میں تو ہے نہیں، یہ مختصر ہے۔ اس عورت کے گاؤں والوں گاؤں میں ان کے گھرانے سے پوچھا گیا، ارے بھائی وہ فلاں عورت کیوں کہہ رہی ہے آپ کی بیٹی کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے جس کا نکاح میرے سے ہو گیا ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہ ہمارے علم ہے کہ اس عورت نے ہماری بچی کو دودھ پلایا، اور نہ ہمیں خبر ہے، نہ ہمیں کبھی خبر دی۔ دونوں طرف سے گویا کہ یہ بات آ گئی۔ اب یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ حل کریں تو کیا کریں؟ آیا اس بیوی کو رکھے یا نہ رکھے؟ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ اور گاؤں میں اس وقت کوئی اور تھا نہیں مسئلہ بتانے والا، اس واسطے یہ صحابی فوراً سواری پر بیٹھ کر اور مدینے پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے امام بخاری، اس واقعے سے امام بخاری نے یہ ترجمہ بات نکالا، بھائی اگر کہیں ایسی بات پیش آ جائے اور کوئی عالم نہ ہو تو فوراً جاؤ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ حلال حرام کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض مرتبہ، جائز ناجائز کا ہوتا ہے، وہ ہے بتائے گا۔ چنانچہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں پہنچ گئے، اور آپ سے جا کر سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا؟ کیفا وقد قیل، بھائی اب تم اس کو اپنے نکاح میں کیسے رکھو گے جبکہ یہ بات کہی گئی؟ قیل کے ساتھ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور قیل سے اشارہ ہو جاتا ہے بات کی کمزوری کی طرف، بات کی کمزوری کی طرف۔ وہ لیکن مسئلہ ہے حرام اور حرام، حلال اور حرام، لہٰذا جب یہ بات کہی گئی اب شک ہو گیا، شک کے ذریعے میں بات آ گئی، لہٰذا اب کیا کرو تم؟ سوچ لو کیسے رکھو گے اب اس کو۔ ہمیشہ اسی بات کا خیال رہے گا اگر تم نے رکھا ارے بھائی شاید سے یہ مواقع سے میری رضائی بہن ہو تو ہوا کہ معاملہ ہوا ہے کہ جمے گا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے اس بیوی کو اس عورت کو الگ کر دیا، وفار کہا، چنانچہ انہوں نے اپنے سے جدا کر دیا اس عورت کو۔ حضرت عقبہ نے اس کو نہ کہا زوجن گئے، اور اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں نکاح ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی تھی، کیوں؟ اس واسطے کوئی 2 بیویاں رکھتا ہے، کوئی 4 رکھتا ہے۔ ابھی عدت گزرنے پائی نہیں، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اس کی عدت گزرے ہم نکاح کا پیغام دیں۔ آج کل تو بیچاری جوان بھی اگر ہے مشکل ہو جائے گا اس کا نکاح ہونا، اگر شوہر انتقال یا طلاق ہو جائے نکاح ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب کتاب الرضاعت پڑھو گے تو وہاں یہ مسئلہ آئے گی، روایت آئے گی، وہاں ترجمہ الباب آئے گا۔ ایک عورت کی گواہی چل جائے گی، جمہور کا قول تو یہ ہے کہ یہ تو 2 مرد ہوں گواہی دینے والے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور احناف کا تو قول ہی بعض حضرات نے کہا، اور اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد اور بعض حضرات نے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر ایک عورت ہے وہ گواہی دے رہی ہے تو اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی، اور کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو الگ کر دینا پڑے گا، جیسے کہ یہاں ہوا۔
جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا نہ رکھنے کا، لیکن آپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ الگ کر دو. کیوں؟ اس واسطے کی شہادت ناقص ہے، شہادت ناقص ہے. لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں، امام احمد اور بعض فرماتے ہیں کہ ایک عورت دودھ پلانے والی اگر گواہی دے رہی ہو تو اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی اور رضاعت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی. بہرحال مطلب اس سے کہاں حاضری گا ہے؟ کیا بات تمہیں بہت دن ہو گیا حاضری نہیں کی، جلدی سے حاضری لینا شروع کر. سال کا ختم بھی ہوا، سال کی نیا سال بھی شروع ہوا، جلدی حاضری. عدنان سہارنپوری، ابو بکر سہارنپوری، عقیل احمد، ابو بکر سہارنپوری، عقیل احمد، محمد سلمان سہارنپوری، محمد اکرم سہارنپوری، عادل سہارنپوری، سہیل سہارنپوری، عبد القادر سہارنپوری، ذیشان سہارنپوری، مرغوب الرحمان سہارنپوری، عاشق سہارنپوری، مبارک سہارنپوری، مبارک احمد سہارنپوری، ضیاء الدین سہارنپوری، یحییٰ سہارنپوری، محمد سفیان بن عالم سہارنپوری، محمد عدنان سہارنپوری، فہیم سہارنپوری، فہیم عمیر سہارنپوری، محمد ثاقب سہارنپوری، محمد سفیان بن شبیر سہارنپوری، محمد احرار مظفر نگری، محمد عامر مظفر نگری، محمد انس مظفر نگری، محمد عامر مظفر نگری، عبد الحسین مظفر نگری، سیف اللہ دہلوی، فیضان باری بجنوری، محمد صادق بجنوری، احتشام الحق امروہی، ثناء الرحمان ادم سنگھ نگری، جنید عالم شاملی، ندیم شاملی، معروف شاملی، صادق شاملی، صادق شاملی، محمد قاسم میرٹھی، محمد عالم میرٹھی، محمد صاحب میرٹھی، عبد الواحد میرٹھی، محمد ناصر بلند شہری، حسین احمد ہریدواری، مقیم احمد ہریدواری، محمد زبیر ہریدواری، آباد ہریدواری، توحید ہریدواری، محمد تجمل ہریدواری، تجمل ہریدواری، عفان ہریدواری،